امتحانوں میں کامیابی کے لیے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اس کے لیے میں آپ کو بڑا بہترین 3 اعمال بتاتا ہوں۔ ویسے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے یا شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ایک آدھا کوئی عمل بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ایک مجموعہ بتاؤں گا 3 اعمال کا۔ اکثر اوقات مجھ سے یہ جو نوجوان بچے بچیاں جو امتحان دے رہے ہوتے ہیں یا دے دیے ہوتے ہیں جنہوں نے، وہ پوچھتے ہیں، تو یہ 3 اعمال کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جس کو بھی میں نے بتایا اس بچے نے مجھے بڑی اچھی خبر ہی دی ہے، اور الحمدللہ اس میں یقینی اللہ کی مدد اور نصرت کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمل ہے اور یقینی کامیابی کا عمل ہے۔ اور اس میں لیکن ایک بات میں ضرور یہ بتا دوں کہ یہ عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی بچہ امتحان دے رہا ہے وہ اپنی محنت ضرور کرے، اپنی اسٹڈیز کو اچھی طرح کرے، اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دے اور اپنی محنت کرے، محنت کر کے اچھے امتحان دے، اس کے بعد پھر ان وظائف کی طرف آئے۔ ایسا تو نہیں کہ عمل ہی خالی ہو اور وظیفوں سے تو ایسے کام، اس طرح تو بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ میں بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ عام زندگی میں اور بالخصوص امتحانوں کے دنوں میں اللہ سے لو لگا کے رکھیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن کا ذکر کا اہتمام کریں۔ بہرحال امتحانوں کے بعد یہ 3 عمل ہیں، 3 اذکار ہیں، 3 وظائف ہیں جو بڑے مجرب ہیں اور الحمدللہ 100% کامیابی کی گارنٹی ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اور یہ کرنے کب ہے کہ جب امتحان ختم ہو جائیں تو رزلٹ کے آنے تک یہ کام کریں، تو انشاءاللہ آپ کے معیار کے مطابق بلکہ اس سے کہیں بہتر آپ کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اس میں ایک عمل تو ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پیپر میں، ایگزام میں کوئی آپ کو احتمال ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، کچھ اچھا نہیں ہوا، تو آپ کو ان میں سے جو تیسرا عمل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ اس کے لیے تو بالکل ہی بہترین ہے کہ اگر پیپر اچھے نہیں ہوئے، خدا نہ خواستہ فیل ہونے کا بھی اگر احتمال ہو، تو انشاءاللہ یہ پڑھائی کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں، باوضو رہیں، تو انشاءاللہ میں نے سینکڑوں بچوں کو یہ آزمایا، الحمدللہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ تبھی پہلا عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ بچہ جو ہے یا بچی ہے، نوجوان یا جس نے بھی امتحان دیا یا کسی بھی لیول پہ PhD لیول کا کوئی بھی امتحان ہے، امتحان دینے کے بعد رزلٹ کے آنے تک پہلا عمل یہ کرے کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک جگہ پر بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی فوکس ہو کر اپنے مقصد کو، امتحان میں کامیابی کو ذہن میں رکھ کر اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور درمیان میں 5 تسبیحیں کرے اللہ کے اس نام کی، یا حسیب، 5 تسبیحیں روزانہ کرے یا حسیب، جس دن تک رزلٹ نہیں آتا، تو آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی توقعات کے اوپر بلکہ اس سے بہتر رزلٹ آئے گا۔ دوسرا عمل امتحان دینے کے بعد سے ہی شروع کریں اور رزلٹ آنے تک کریں، وہ یہ کریں کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس میں نیت کہ اللہ پاک آپ مجھے کامیاب کریں اس امتحان میں جو میں نے دیا ہے۔ اور ان نوافل کی ترتیب تھوڑی سی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل، یہ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، زوال کا ٹائم نہ ہو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں، تو اس کے ساتھ 10 مرتبہ یہ آیت کا حصہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، 10 مرتبہ یہ پڑھنا۔ اسی طرح پھر جب سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے آپ، اور پھر 10 دفعہ یہی پڑھیں گے، نصر من اللہ و فتح قریب 10 دفعہ۔ اسی طرح پھر اللہ اکبر کے بعد دوسرے سجدے میں پھر 10 دفعہ یہ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم کے ساتھ، اور پھر سجود میں، اس طرح تو یہ کل ملا کر 60 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں گے۔
یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر خدا نخواستہ اتنا خراب امتحان بھی ہو گیا تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ فیل نہ ہو جائے، تب بھی آپ یہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کا ایسا بہترین آپ کا نتیجہ آئے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت 2 سنت اور 2 فرض کے درمیان آپ نے یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح فرض اور سنت کے درمیان فجر کی نماز۔ وہ کیا کرنا ہے؟ سنتیں پڑھ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے ایسے، اللہ کا ایک یہ نام ہے، اس طرح آپ نے پڑھنے ہیں، یا اللہ یا فتاح بحق، یہ آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھ کے آگے کرنا ہے بے حق کے۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ اس طرح پڑھیں گے، یا اللہ یا فتاح بحق لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، یہ آپ نے ملا کر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر ایسا بھی آپ کا امتحان ہوا کہ آپ کو کوئی احتمال ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے، تو اللہ کے اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ انشاءاللہ پاس بھی ہو جائیں گے۔ اور باقی جو آپ کو میں نے تینوں اعمال بتا دی ہیں، تینوں ذکر بتائے ہیں، انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر سے ایسے خوش ہوں گے، آپ کو ایسی خوشخبری آئے گی کہ آپ الحمدللہ 100% کامیاب ہوں گے۔ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کے اوپر آپ کا رزلٹ آئے گا، بلکہ انشاءاللہ اس سے بہتر آئے گا۔ 100% اللہ پاک آپ کو امتحان میں، ایگزامز میں کامیاب کریں گے۔ ہاں، اس کے ساتھ نماز 5 وقت کا اہتمام، اور وضو کا اہتمام، اور قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے۔